السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اڈیالہ جیل اور سپریم کورٹ سے بڑی خبریں آ چکی ہیں۔ وہ نظام جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اب 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی کی جو ایک طاقت تھی اسٹریٹ پاور کی، وہ ہم نے ختم کر دیا ہے، لوگ ڈر گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت اگر کھڑی ہوتی تھی تو وہ بھی اب ڈر چکی ہے کہ یہاں تو گولیاں بھی چل جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی بنا لی اور ہم اس طرح کا تاثر بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے اب ریاست کو، سیاست کو، معیشت کو کسی چیز کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کب ترقی کرے گا، بلکہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے، یعنی ترقی نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کمفرٹ زون کے اندر آ چکے ہیں۔ لیکن جو اڈیالہ سے خبریں آ رہی ہیں، سینئر صحافی نصرت جاوید بزرگ صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ طاقتور لوگوں کا گمان ہے کہ لوگ اب میرے کہنے پر سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، لیکن میں بہت جلد ان کی یہ غلط فہمی دور کر دوں گا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر رابطہ نہیں کرنا چاہ رہے تو ناز نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بات چیت کریں، لیکن اگر مولانا اتنے ہی چوڑے ہو رہے ہیں کہ وہ کسی بات پر نہیں آ رہے تو پھر آپ ناز نخرے نہ اٹھائیں، اور جن لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اب لوگ نہیں نکلیں گے، جلد میں ان کی غلط فہمی دور کروں گا۔ اور یہ غلط فہمی رات کو جو سندھ کے اندر دور ہوئی ہے، کیونکہ کل سندھ کے اندر الیکشن ہے، ضمنی الیکشن این اے 213 کے اندر، اور جو وہاں پہ رات کو جلسہ ہوا، جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے، اور آج بھی قافلے چل پڑے ہیں۔ کراچی سے پی ٹی آئی کی خواتین اور پی ٹی آئی کے نوجوان عمر کوٹ جا رہے ہیں، قافلوں کی صورت میں جا رہے ہیں، کیونکہ کل الیکشن ہے۔ اور یہ پیپلز پارٹی والے پرانے وارداتی ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، غریب لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہیں بے نظیر انکم سپورٹ بند کر دیں گے، لہٰذا ووٹ ہمیں دو۔ اور اس کے علاوہ بھی جو روایتی دھاندلی کے طریقے ہیں وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، لہذا اس وقت قافلوں کی صورت میں لوگ عمر کوٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں تاکہ کل کے الیکشن کا پہرا دیا جا سکے۔ پھر جنید اکبر ایک ٹی وی پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، تماشا بنایا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم عمران خان کی کال کا بھی انتظار نہ کریں، ہم یہ بھی نہ دیکھیں کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان کوئی لایا عمل دیں گے، ہم خود ہی سڑکیں بند کر دیں، ہم خود ہی اعلان کر دیں اور پورا ملک جیم کر دیں، لہٰذا ہمیں اس حد تک مجبور نہ کریں، ہم عمران خان کی مرضی کے بغیر بھی کال دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر عالیہ حمزہ نے کہا کہ اس دفعہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، کوئی قطر، کوئی سعودی عرب، کوئی بیلاروس، لہٰذا اس دفعہ ہم انہیں بھاگنے کا بھی موقع نہیں دیں گے۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر آج حلف برداری کی تقریب ہوئی، جسٹس باقر نجفی پاکستان کے ایک متنازع ترین جج، آج سے نہیں، یعنی ججوں کے متنازع ہونے کا ٹرینڈ تو آج زیادہ ہو گیا ہے نا، یہ جو رجیم چینج ہوا، ویسے تو پاکستان کے اندر جوڈیشری کا کردار پہلے دن سے ہی متنازع رہا ہے، جسٹس منیر ملک سے لے کر، لیکن آج کل تو حد ہی مک گئی ہے، کیا سپریم کورٹ، کیا ہائی کورٹ، اور کیا سیشن کورٹ، کیا سول کورٹ۔ لیکن باقر نجفی کا اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا کیس دیکھیں، اس کے اندر باقر نجفی کا کردار دیکھیں تو باقر نجفی متنازع ترین جج ہیں۔ پہلے تو کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کے جسٹس نہیں بن سکتے، اس لیے یہ اب ہائی کورٹ میں بھی آنے کے قابل نہیں رہ گئے، اب وہ آ چکے ہیں۔ کل ان کا نوٹیفیکیشن ہوا اور آج یحییٰ آفریدی نے ان سے حلف بھی لے لیا۔ پھر 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی۔ ایک تو ذوالفقار نقوی جو پروسیکیوٹر ہیں وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ عمران خان تعاون نہیں کر رہے، عمران خان کا ہمیں ریمانڈ چاہیے، عمران خان تعاون نہیں کرتے۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جیل میں ہو اور وہ تعاون نہ کرے، یہ چیز میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور سلمان صفدر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ سر ہم کیا کریں، یہ ہمیں تو خان سے ملنے ہی نہیں دیتے، ہم خان سے ملیں، خان سے ہدایات لیں۔ کچھ 9 مئی کے حوالے سے جو اب آپ ٹرائل چلانے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینوں کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہوگا، 2 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگرچہ کل پی ٹی آئی نے یہ بھی اندیا دیا کہ جیسے یحییٰ آفریدی کا جو فیصلہ ہے نا 4 مہینوں میں ٹرائل والا، اس کو چیلنج بھی کریں گے سپریم کورٹ کے اندر ہی۔ بہرحال جیسے یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہو اور وہ آپ سے تعاون نہ کرے، یا آپ جھوٹ یا یہ بہانے آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور انہوں نے سلمان صفدر کو اجازت دی کہ آپ عمران خان سے ملیں جیل میں جا کے اور عمران خان سے ہدایات لیں اور آ کر ہمیں بتائیں کہ عمران خان کیا کہتے ہیں، یا 9 مئی کے حوالے سے مقدمات اور ساری چیزوں کو کس طرح سے چلانا ہے۔ سلمان صفدر نے اگین وہی بات کی
کہ سر آپ حکم نامہ دے دیں لیکن یہاں اجازت کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جاتی. آپ کی پنڈی کی جو عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی وہ فیصلہ دیتی ہے, ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے, عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. تو یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میں حکم نامہ جاری نہیں کروں گا, آپ جائیں, میں دیکھتا ہوں کہ حکم نامے کے بغیر کیا یہ ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. یعنی پورے اعتماد کے ساتھ آج یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے ملاقات نہیں کرواتے, بس آپ جائیں تو صحیح. بہرحال اب سلمان صفدر اڈیالہ جیل جائیں گے اور خان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمبی چوڑی ملاقات کروں گا جس میں کسی قسم کی کوئی انٹرپریٹیشن نہ ہو, انٹرپشن نہ ہو, مداخلت نہ ہو. دوسرے نمبر پہ صنم جاوید کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کی ضمانت منسوخ کی جائے, ذوالفقار نقوی نے کہا, اور انہوں نے کہا اس پر یحییٰ آفریدی نے کہا کہ یہ تو خاتون لڑکی ہے, اس کا ریمانڈ لے کر آپ کیا کریں گے, اتنا عرصہ وہ جیل میں رہ کر آئی ہیں. بہرحال انہوں نے صنم جاوید کو بھی نوٹس جاری کر دیا. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. پھر پی ٹی آئی کے اندر خان کا میں نے آپ کو بتایا جو شکایت لگائی گئی, تو خان نے کہا کہ آپ سکول کے بچے نہیں ہیں کہ آپ یہاں کر شکایات لگانا شروع کر دیں کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ کیا. انسان کے بچے بنے. اور پھر کل سوشل میڈیا پہ دن سے لے کر رات تک خبر چلتی رہی کہ شہباز گل کو پی ٹی آئی سے نکالا جا رہا ہے, اور خان نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کیونکہ شہباز گل اپنے ہی پی ٹی آئی رہنماؤں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو متنازع بناتے ہیں, ان پر گھٹیا گھٹیا تنقید کرتے ہیں. یہ الزام لگایا گیا اور کل کچھ رپورٹرز نے دعویٰ بھی کیا کہ شہباز گل کی وکٹ گرنے والی ہے. اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان سے جب بات ہوئی تو خان نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو نکال تو دینا چاہیے لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے. اس وقت ہم لوگوں کو نکالیں گے جماعت سے, مجھے بھی پتہ ہے کس کس کو نکالنا چاہیے کس کس کو رکھنا چاہیے, لیکن پھر وہی میڈیا پر ہر طرف شور ہوگا کہ فلاں نکل گیا فلاں آ گیا, اور آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی, تنازعہ شروع ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ ان کو کوئی جو آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس ہو, کوئی میٹنگ ہو, اس میں مدعو نہ کریں, ان کو بٹھایا نہ کریں, یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے آپ ان کو نہ لیا کریں. ہم ان کو جماعت سے نہیں نکالتے لیکن ان کی ایکسیس ختم کر دیں. اور ابھی اس وقت میں کوئی بھی اس طرح کا متنازع فیصلہ نہیں چاہتا. فل فلیج اپنا فوکس تحریک پر رکھیں, لوگوں کو مطمئن کریں, لوگوں کو متحد کریں اور اپنا فوکس سڑکیں گرم کرنے پر کریں. مولانا نہیں بھی مانتے تو پھر بھی آپ اپنی تیاری پوری رکھیں. دوسری طرف ماحولیاتی فورس کی آج لاہور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی, تقریب ہوئی, جس میں ایک خاص قسم کا جو فورس نئی بنائی گئی ہے اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا. مریم نواز نے اس تقریب کو ہیڈ کیا, شرکت کی, اور پاسنگ آؤٹ تقریب کے اندر مریم نواز کو گارڈ آف آنر یعنی سلامی بھی وہ جو نئی فورس بنائی گئی ہے ان کی جانب سے دی گئی. اور پھر آج جسٹس یوسف آصف وہ جو بلوچستان سے نئے جج ہیں ان کی عدالت میں ایک پشتون خاتون جو 2025 کے اندر پہلے لاپتہ ہوئیں, پھر ان کے 4 بچے لاپتہ ہو گئے, وہ آج کے دن تک نہیں ملے. آج اس کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو جسٹس محمد آصف نے پوچھا کہ کیا بنا, تو پولیس نے مزید وقت مانگا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی اتنا وقت گزر گیا ہے, ہمیں مزید وقت دے دیں. اور اس کے بعد لاپتہ جو بچوں کی ماں تھی وہ روسٹرم پر آ گئی. وہ کیونکہ پشتون خاتون ہے, افغان خاتون ہے, تو انہوں نے پشتو کے اندر گفتگو کی, اور جسٹس آصف کو کیونکہ پشتو آتی ہے تو انہوں نے اس کی گفتگو سنی اور اس کا خود ہی ترجمہ بھی کیا کہ یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ اگر تو میرے بچے مر گئے ہیں, کیونکہ 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے, تو اگر تو میرے بچے مر گئے ہیں پھر بھی مجھے کم از کم بتا دیں, میں جو پل پل مرتی ہوں. وہ جس طرح احمد نورانی کی والدہ بیچاری روز آتی ہیں, رو پڑتی ہیں, کیا کریں, وہ کہتی ہیں کہ یہ انسان کے بچے ہیں, بلیوں کے بچے نہیں ہیں. آپ جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, 28 دن گزر گئے. تو اسی طرح اس پشتون ماں نے کہا کہ مجھے کم از کم بتا تو دیں کہ آپ کے بچے مر چکے ہیں. اور پھر GHQ حملہ کیس کی آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی تھی, اور سماعت کے لیے کیس جو ہے وہ مقرر تھا. اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 9 مئی مقدمات پر ڈائریکشن کی وجہ سے سماعت 21 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. یعنی آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر GHQ حملہ کیس کی سماعت نہیں ہو سکی. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.